آپ نے جو سوال سامنے رکھا اس کا سب سے پہلے تو یہ نا کہ ہم ایز اے مسلمان یہ سوچیں کہ جب نماز کے بارے میں سوال آتا ہے، نماز کی جو اہمیت ہے اس کو ہم کب پہچانیں گے؟ جب ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے۔ اس کی ایک مثال آپ ایسے لے لیں کہ اگر آپ کسی کام پہ ہیں اور آپ کے جو اس کام کے اوپر آپ کے باس ہے، آپ کا جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، جب اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو انسان فوراً حاضری دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اسی طرح کسی ملک کے اندر بھی کوئی کسی عہدے کے اوپر ہے، پوزیشن پہ ہے، اگر وہ پوزیشن والا اس بندے کو بلائے تو فوراً حاضری دینا آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی معرفت ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کی ذات، اللہ کون ہے، تو ہمارے لیے نماز کے لیے وقت نکالنا، نماز کی اہمیت کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے www.thequran.com تعلق بنانا، یہ دو چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ دو چیزیں اتنی اہم ہیں، نماز کی اہمیت کو جاننا اور نماز سے ایک تعلق بنانا، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے، ہمیں معلوم ہے ایز مسلم کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت ہے، سب سے پہلے جو ہے نماز کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جہاں ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے جانتے اور مانتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کو بار بار بولا نہیں جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بار بار بولا نہیں جاتا، تو اس لیے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر پابندی، نماز کا شوق، نماز کے اندر غفلت، ایک وجہ یہ کہ ہم نماز کی پابندی کر نہیں سکتے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نماز کی اہمیت سے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کون ہے، پھر اللہ کے سامنے ہماری نماز کی حاضری دینا آسان ہو جائے گی کہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ جیسے یہ پروگرام ہے حی علی الصلاح، کہ آپ نماز کی طرف آئیے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آئیے۔ اب کامیابی کا یقین تو ہمیں ہے، لیکن کامیابی کا یقین ہمارے اندر کب پختہ ہوگا؟ جب اس کی بات کی جائے گی۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، ہم اگر یورپ کی یہاں مثال لے لیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے بچوں کو بچپن سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے، بھائی جو ہے ایجوکیشن، آپ اگر کون سی لائن کے لیے محنت شروع سے کریں گے تو وہ لائن آگے آپ کے لیے جا کے آسان ہوگی۔ تو شروع سے جس چیز کی محنت چل رہی ہو وہی چیز بچہ بھی بول رہا ہوگا، بڑا بھی بول رہا ہوگا، ہر بندہ بول رہا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ لے لیں، اب 2 سال سے کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، اب ویکسین کو اتنا زیادہ بولا گیا کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ بھائی ایک سولوشن سفر کرنے کا یہ ہو گیا ہے کہ اگر ویکسین ہوگی تو پھر ہم سفر کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ گلوبل وارمنگ کو دیکھ لیں، کوئی بھی سبجیکٹ کو جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ وہ سبجیکٹ عام ہو گئی، تو دنیا کا ایک اصول ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی معرفت کو بولیں گے جو کہ اصل ایمان کی جو ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق بنایا جائے، تو ہمارے اندر نماز کا تعلق ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کوئی بھی مرحلہ دیکھ لیں نماز کی طرف متوجہ۔ ایک جو ہے ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو اس کا حل کیا بتایا گیا کہ آپ جو ہے قیامت کے دن بھی اگر جنت میں بھی آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ سے تعلق پانا چاہتے ہیں، وہ بھی نماز ہے۔ کسی کو بیماری ہو رہی ہے وہ بھی اس کا بھی حل نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشانی کے اندر ہے، اس کا حل بھی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں ہے، اس وقت بھی نماز اور جو ہے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو نماز اتنی اہم چیز ہے، لیکن جب ہم اللہ کی بڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو نماز ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ تو ایک حل جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ اور ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب میں اپنی پڑھائی کے زمانے میں جو ہے طالب علم تو ہم ہر دور کے اندر ہی ہیں، سیکھنا ہمارا کام ہے اپنے بڑوں سے، اور جو علم حاصل کرنا۔ لیکن جس وقت میں علم حاصل کر رہا تھا اور لندن کے اندر تھا، تو کیونکہ میرا ایک حصہ لندن کے اندر گزرا، وہاں کے دارالعلوم میں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس دوران ہم اس وقت تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، اتنے زیادہ موبائل وغیرہ اتنے زیادہ عام نہیں تھے، اتنے زیادہ بیانات، تو ہم کیسٹ کے اوپر بیان سنتے تھے۔
تو ہمارے کمرے کے اندر جو کیونکہ ہم وہاں پہ بورڈنگ کے اندر رہتے تھے، سویڈن سے گئے ہوئے تھے، تو کیسٹ پہ بیان سنتے تھے. اور وہ وہاں پہ ایک شیخ ہیں جو ابھی بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے. اور تو وہ اکثر ان کے انگلش میں بیانات ہوتے تھے، اردو میں بیانات ہوتے تھے. تو ایک بیان کے اندر وہ ایک شعر وہ ذکر کرتے تھے، اپنے اشعار کافی وہ پڑھتے تھے. تو ایک شعر مجھے یاد ہو گیا تھا. تو وہ شعر میرے سامنے کب آئے، وہ میں شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. تو جب میں پھر میرا پاکستان جانا ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی، وہاں سے جب پڑھائی کراچی میں مکمل ہوئی اور اس کے بعد سال کی ترتیب بنی، تو پہلا دن جو میرا تھا رائیونڈ جانے سے پہلے وہ میرا لاہور کے اندر. ہم نے دوستوں نے کچھ سوچا کہ ہم تھوڑا سا لاہور کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہم 2-3 بیرون کے لوگ تھے اور ہمارے لیے لاہور بھی اتنا کچھ ہم فیملیئر نہیں تھے. تو دیکھا لاہور کو، تو داتا دربار اس کے قریب ایک مسجد تھی، شب برار. تو اس مسجد میں جانا ہوا، وہاں پہ ظہر کی نماز غالباً ہم نے پڑھی، وہاں کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی. اور ان امام صاحب نے بتایا کہ وہ تقریباً پتہ نہیں کتنے سال سے وہاں پہ امامت کرا رہے ہیں. اور مسجد کا حال یہ ہے کہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن وہ فل نہیں ہوتی، 1-2 صف، حالانکہ مارکیٹ پوری فل ہے باہر، لیکن مسجد فل نہیں ہوتی. اور وہ مسجد وہ ہے جس کے بارے میں وہ اشعار کہے گئے: مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو وہ اشعار وہ وہاں کہتے تھے. وہاں مجھے جا کے سمجھ میں آیا، میں نے کہا ایک ہے کہ ہمارے اندر مسجدیں موجود ہیں، مسلح موجود ہیں. اب یورپ کے اندر بھی آپ دیکھیں مسلح مساجد ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ فل کب ہوتے ہیں؟ جمعے میں یا عید کے اندر فل ہوتے ہیں. تو کب ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ کا گھر جو ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ مسجدوں کو آباد کرنا. مسجدوں کی تعمیر ایک حصہ ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنا ہمارا حصہ ہے. تو یہ میں کہتا ہوں اس کا جو کور ہے، اس کا جو بیس ہے، وہ یہ کہ اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق، یہ ایک ضروری حصہ ہے جس سے ہمیں نماز کا شوق پیدا ہو. اسی کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ عام طور پہ شکایت یہ کی جاتی ہے کہ ہماری جو ہے زندگی میں ترتیب نہیں ہے. اب دیکھیں، اگر نماز ایسی چیز ہے کہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو آپ کو گناہوں سے جو ساری جو چیزیں ہو رہی، چاہے یورپ میں یورپ سے باہر ہے، جتنی بھی بری چیزیں ہیں، نماز اس کا ذریعہ ہے روکنے کا. اور ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ کو جو ہے نیکی جو ہے برائیوں سے دور کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمارے لیے جو ہے نماز کو پڑھنا آسان ہوگا، نماز کی پابندی کرنا آسان ہوگا. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے سامنے یہ ہوگا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا. اگر نماز نہیں پڑھیں گے اور ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ آج کیا ہوتا ہے، اگر آپ کام پہ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی سیلری بند ہو جائے گی. کام پہ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ گھر کا رینٹ نہیں دے سکیں گے. جو عام طور پہ پاکستان کا تو اتنا مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ، ظاہر سی بات ہے، آپ کا تعلق کس سے، کام نہیں ہے تو رینٹ نہیں ہے، رینٹ نہیں ہے تو گھر پہ کھانا نہیں ہے، چھت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک سرکل ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نماز اگر مس ہو گئی، ایک نماز مس ہونے کا کیا نقصان ہے دنیاوی لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے. یہ سب چیزیں جب ہمارے سامنے کب ہوں گی، جب پہلے اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو، ایسا یقین ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے صحابہ نے بتایا کہ جو چیز ہمیں نہیں دکھتی اس پہ بھی ایسا یقین ہے، اگر وہ سامنے بھی آ جائے تو یقین میں فرق نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ان کا یقین بغیر بن دیکھی چیزوں پہ بھی ایسا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا یقین نصیب فرمائے ان چیزوں کے اوپر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس معاملے میں. www.darsequran.com